فرمایا اسے وہ لایا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر کی تھی اس کا چھت نہیں تھا، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں یہ کتنی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ محترم دوستو، حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا۔ اس کی فضیلت پہلے سے تھی، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی عظمت و قدر کا اظہار ہر سو ہو گیا۔ بلکہ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ تو محترم دوستو، چوتھی مرتبہ تعمیر کعبہ قریش مکہ نے اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دینی چاہی تو ایک شرارہ غلاف کعبہ پر گر گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ لگ گئی تھی اور ہر سمت سے دیواریں پھٹ کر کمزور ہو گئی، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں سیلاب امڈ آیا، جس سے حفاظت کے لیے اہل مکہ نے حفاظتی بند بھی بنایا ہوا تھا، مگر سیلاب اس قدر زور کا تھا کہ بند بھی ٹوٹ گیا اور سیلاب کا پانی حرم کعبہ میں داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور دیواریں منہدم ہونے لگی۔ اب کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لیے لائے گئے نذرانے ڈال دیتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اسی کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ جو کہ ایک اژدہا کی مانند تھا اس کو تعینات کر دیا، جو کہ ہر وقت کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے قریب نہ جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ کو بھیجا اور وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے کہ ہمارے اس اقدام پر اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریشی قبائل نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مبارک گردن پر پتھر رکھ کر دھوتے رہے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب عمارت حجر اسود تک اونچی ہو گئی تو ان میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ تمام قبائل نے ایک دوسرے پر تلواریں سونت لی۔ 4-5 دن اسی جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب کہنے لگے یہ امانت دار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال دیکھی تو فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس میں رکھا اور فرمایا ہر قبیلہ اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب سب اصل جگہ پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلہ کو امن و محبت کے ساتھ حل فرما دیا۔ محترم ناظرین، کئی سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ پھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، مگر یزید ملعون نے انہیں مطیع و فرمانبردار کرنے کے لیے حسین بن نمیر کی سپہ سالاری میں ایک بھاری لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور جنگ و جدال کا سلسلہ شروع کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کر دیا۔ اس نے کوہ ابو قیس پر منجنیق نصب کر کے اس گھر یعنی بیت اللہ پر گندک اور دیگر آتش گیر مادے پھینکنے شروع کر دیے۔ چنانچہ آتش بازی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا غلاف اور رکن یمانی
نظر آتش ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوا لیا اور نئی تعمیر انہی بنیادوں پر کروائی۔ آپ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک بھروایا اور دیواروں کو باہر کی جانب سے مشک سے لیپ دلوا دیا اور کتان مصری کا غلاف چڑھوا دیا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سے اونٹ اور بکریاں ذبح کی گئی تھی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے قریش ننگے پاؤں مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کی سعادت بخشی ہے۔ اس طرح 5ویں مرتبہ تعمیر کعبہ کا شرف انہی کو ملا ہے۔ 6ٹھی مرتبہ کی تعمیر عبد الملک بن مروان اموی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ نشہ اقتدار کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ہوس ملک گیری اس قدر پیدا ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ملک پر صبر نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور سن 72 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو مطیع کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ شریف پر گولہ باری شروع کر دی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ حال کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے۔ مکہ کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا، بندہ خدا تو دور دراز سے آنے والے لوگوں کا خیال کر، انہیں طواف بیت اللہ شریف اور صفا و مروہ کی سعی کا موقع دی۔ حجاج ان کی بات سے بہت متاثر ہوا اور گولہ باری بند کر دی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج نے تعمیر کعبہ کی گھر سے مکہ مکرمہ کو خالی کروا دیا اور تعمیر کا کام شروع کروایا۔ خانہ کعبہ کی ہر چیز ابن زبیر کی بنوائی ہوئی ہے۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قصری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبہ کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ تھے جس نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ 7ویں اور آخری تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور غربی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جس طرح حجاج نے بنوائی تھی اسی طرز پر سلطان مراد نے بنوائی۔ سلطان مراد کی تعمیر موجودہ دور تک باقی ہے۔ ناظرین محترم، ہارون الرشید نے اپنے زمانہ میں حضرت امام مالک سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں خانہ کعبہ کو کلی طور پر منہدم کر کے از سر نو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے بادشاہوں کا کھلونا نہ بنواؤ، جب چاہا مسمار کر دیا اور جب چاہا تعمیر کر لیا۔ اب قرب قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک شکی القلب حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل ایک نئی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ناظرین محترم، چند سال قبل خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوانا سعودی عرب گورنمنٹ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ پاکستانی کاریگروں کی زیر نگرانی تیار ہوا۔ سلطان مراد کی تعمیر آخری تعمیر ہے جو اس وقت تک اہل ایمان کی دیدہ دل کو منور کر رہی ہے۔ محترم دوستو، فرمان مصطفیٰ ہے، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے جس کا اصل مسکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دل ہر طرح کی خواہشات سے آزاد ہو جائے تو یہ کعبہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، پس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ دل کا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا وجود ایک 4 دیواری کے قائم مقام ہے۔ اگر اس 4 دیواری میں سے شک، وہم اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ حج کعبہ کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں کعبۃ اللہ اور روضۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔